تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ابراہیم آیات 18 تا 23۔ آگے کا مضمون، آگے ان حالات کی تفصیل آ رہی ہے جن سے ان کفار و مشرکین کو آخرت میں سابقہ پیش آئے گا۔ پیرو اپنے لیڈروں پر لعنت بھیجیں گے اور لیڈر اپنے پیرووں پر، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنے پیچھے چلنے والوں کو صاف سنا دے گا کہ کوئی مجھے ملامت نہ کرے، بلکہ جس نے میرے پیروی کی ہے وہ آج اپنی بدبختی پر خود اپنا سر پیٹے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنت میں براجمان ہوں گے اور ان کے درمیان مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ ترجمہ، ان لوگوں کے اعمال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ایسی ہے جیسے راکھ ہو جس پر آندھی کے دن باد تند چل جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کرتے اور ایک نئی مخلوق کو لا بسائے، اور یہ اللہ کو ذرا مشکل نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں کو جو بڑے بنے رہے ہوں گے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں، تو کیا اللہ کے اس عذاب میں سے کچھ تم ہمارا بوجھ ہلکا کرو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہیں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی مفر نہیں۔ اور جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا شیطان بولے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، تو مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ تم نے جو کچھ مجھ سے شریک بنا لیا تو میں نے اس کا پہلے سے انکار کر دیا۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھالنے والوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے بھلے کام کیے ہوں گے وہ ایسے باغوں میں اتارے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ان کی تحیت آپس میں ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔
مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ الذین کفروا سے مراد وہ مشرکین ہیں جو یہاں مخاطب ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا معتبر ہے جو کامل توحید کے ساتھ ہو۔ اگر اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں سے کسی اور کو شریک بنا کر اس کو مانا جائے تو یہ ماننا معتبر نہیں ہے، یہ اس کے انکار ہی کے ہم معنی ہے۔ یہ ان مشرکین کے اعمال کی تمثیل ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا یہ حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اعمال سے مراد یہاں ان کے وہ اعمال ہیں جو اپنی دانست میں انہوں نے نیکی کے اعمال سمجھ کر انجام دیے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز ان کے اعمال راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند ہوں گے جس پر کسی آندھی والے دن میں تند ہوا چل جائے اور وہ سب کو اڑا لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی اس ساری کمائی میں سے جو شرک کے ساتھ انہوں نے کی ہوگی کچھ بھی ان کے پلے پڑنے والی نہیں، وہ ساری کی ساری خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گی، صرف اس کا وبال ان کے حصے میں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یعنی ایک گمشدگی، گمراہی اور محرومی تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد لوٹنے اور راستہ پانے کا بھی امکان باقی رہ جاتا ہے، لیکن یہ وہ دور کی گمشدگی اور محرومی ہے جس کے بعد لوٹنے اور پانے کا سرا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے۔ یہاں اسی سورہ کی آیت 3 پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے اور اسی طرح کے لوگوں کے اعمال کی ایک نہایت اعلیٰ تمثیل سورہ نور کی آیت 39 میں بھی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ یہ واضح الفاظ میں قریش کو دھمکی ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہارا وجود اس غایت و مقصد کے بالکل خلاف ہو کر رہ گیا ہے، تو آخر وہ تم کو کس کام کے لیے اس زمین کی پشت پر لادے رکھے گا، جبکہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہے تو ابھی چشم زدن میں تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یعنی یہ نہ سمجھو کہ خدا کے لیے یہ کام کرنا کچھ مشکل ہے یا یہ اس پر کچھ گراں گزرے گا۔ اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور رافت و رحمت کے ساتھ ساتھ وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے، تو ان لوگوں کو فنا کر دینا اس پر کوئی گراں گزرے گا جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں عدل و قسط کو بالکل مٹا کر رکھ دیا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، برزو کے اصل معنی پردہ کی اوٹ سے باہر آنے کے ہیں۔ یہاں اس لفظ کے استعمال میں یہ بلاغت ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ سارے لوگ جو اس دنیا میں اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کو اوٹ اور سپر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو سرپرست اور سپر بنے ہوئے ہیں، سب صرف خدائے واحد کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں کوئی کسی کا سرپرست، ساتھی اور مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم آپ لوگوں کو بڑا مانتے تھے اور آپ کے پیچھے چلنے والے رہے ہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے حکم دیا ہم نے اس کی تعمیل کی، جس کے نتیجے میں یہ عذاب ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا اس عذاب میں سے بھی آپ لوگ کچھ ہمارا بار ہلکا کریں گے؟ اغناء عنہ کے معنی ہے کفاہو۔ قالوا لو ہدانا اللہ الی الآیہ، بڑے اور لیڈر لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم جو کچھ خود تھے وہی ہم نے تم کو بھی بنایا، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی اس کی راہ دکھاتے۔ اب تو شکوہ شکایت کا وقت گزر چکا ہے، یہ تو نتائج بھگتنے کا وقت ہے، اور یہ ایسے اٹل ہیں کہ خواہ ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں
نہ یہ ٹلنے والے ہیں اور نہ ہمارے لیے کوئی راہ فرار کی باقی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، یعنی جب ائمہ کفر اور ان کے پیروؤں کا قضیہ ختم ہو جائے گا اور شیطان دیکھ لے گا کہ ان کے ہاں کیا جوتیوں میں دال بٹی ہے، تو اسے لازماً اندیشہ ہوگا کہ اب یہ دونوں فریق آپس کی جنگ سے فارغ ہو کر اس پر لعنت ملامت کے لیے پل پڑیں گے، چنانچہ وہ پیش قدمی کر کے پہلے ہی ان کو چپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلی بات وہ یہ کہے گا کہ خدا نے جو وعدہ جزا و سزا کا تم سے کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، چنانچہ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اس کو پورا کر دکھایا۔ البتہ میں نے جو سبز باغ تمہیں دکھائے تھے وہ محض جھوٹ اور فریب تھے، چنانچہ میں نے ان میں سے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس کی دوسری بات یہ ہوگی کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ بہرحال مجھے تم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اگر کوئی اختیار حاصل تھا تو صرف اس قدر تھا کہ میں تمہیں گمراہی کی دعوت اور ترغیب دے سکوں۔ اس گمراہی کو اگر تم نے اختیار کیا تو اپنی پسند اور اپنے اختیار سے کیا، تو اس باب میں مجھے کوئی ملامت نہ کرنا بلکہ خود اپنے ہی کو ملامت کرنا۔ تیسری بات وہ یہ کہے گا کہ وما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ اب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے سے بالکل کچھ حاصل نہیں، اب نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو، تو قبل اس کے کہ تم مجھے کوئی ملامت شروع کرو، تم نے جو مجھے شریک کے خدا بنایا ہے اور اطاعت میں مجھے اس کا شریک ٹھہرایا ہے، میں نے اس سے اپنی برات کا اعلان کر دیا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ اہل کفر و شرک کا انجام واضح کر دینے کے بعد یہ اہل ایمان کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور وہاں وہ ایک دوسرے کو اہلاً و سہلاً، احسنت و مرحباً اور سلام و رحمت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح مشورے دیے جن کا انجام ان کے سامنے بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہے۔ اوپر کفار کی باہمی لعن طعن کے مقابل میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے، تب اس کا اصل زور سامنے آئے گا۔